انفو ایف ڈی ٹی وی کے معززین السلام علیکم ناظرین، یوں تو ہندوستان کی تاریخ میں راجہ پورس سے لے کر سلطان ٹیپو شہید تک ہزاروں ایسے دلیر سورما گزرے ہیں کہ جنہوں نے بیرونی حملہ آوروں بالخصوص یورپی قابضین کے خلاف ہندوستان اور اپنی قوم کے دفاع میں بہادری اور استقامت کی انمٹ داستانیں رقم کی ہیں۔ لیکن تاریخ ہندوستان کی ایک خوبصورت بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ جن ادوار میں یورپ میں عورت کو بنیادی حقوق تک نہ حاصل تھے، بلکہ خواتین کو وچ ٹرائلز اور اس جیسے متعدد تباہ کن استحصال سے گزر رہی تھی، ان ادوار میں بھی ہندوستان میں خواتین کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں ایک اچھا مقام حاصل تھا۔ چاہے ہم مملوک سلطنت کی رضیہ سلطانہ کی بات کریں یا رانی لکشمی بائی المعروف جھانسی کی رانی، تاریخ ہند میں دلیر و متحرک خواتین کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج ایسی ہی ایک خاتون کی بات کرتے ہیں۔ رانی اباکا چوٹا کا تعلق سلطنت چوٹا موجودہ کرناٹک سے تھا۔ ان کی پیدائش سن 1500 کی دہائی میں بتائی جاتی ہے اور وہ مذہبی اعتبار سے جین تھی۔ 20 مئی 1498 میں پرتگیزی افواج نے ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر حملہ کر دیا اور ان کا ہدف ہندوستان یا اس کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جما لینا تھا۔ 25 نومبر 1510 کو پرتگیزی گوا پر قابض ہو گئے۔ اباکا چوٹا سن 1525 میں سریر آرائے سلطنت ہوئی۔ اس وقت تک پرتگیزی افواج ہندوستان کے کئی ساحلی علاقوں پر قابض ہو چکی تھی اور اب ان کا اگلا ہدف سلطنت چوٹا تھا۔ تاہم فوج کشی سے قبل پرتگیزی حکومت نے اباکا کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ پرتگیزیوں کے برتری تسلیم کرنے اور پرتگیزی افواج کو باقاعدگی سے خراج ادا کرنے کی حامی بھر لے تو اس کی سلطنت پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اباکا نے اس پیشکش کا کوئی واضح جواب نہ دیا۔ چنانچہ 1555 میں پرتگیزی حکومت نے ایڈمرل ڈوم ایلویرو دا سلویریا کی کمان میں ایک طاقتور فوج کو چوٹا پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ سلطنت چوٹا کی فوج نہ تو زیادہ طاقتور تھی اور نہ ہی جدید اور وافر اسلحے سے لیس۔ جنرل کی قیادت میں پرتگیزی افواج ایک گھمسان کی جنگ کے بعد دارالحکومت الال کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور شاہی محل کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن محاصرے سے قبل ہی اباکا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور اس روز اس نے ایک قریبی مسجد میں پناہ لی۔ اسی رات اس نے اپنے 200 فوجیوں کو پھر سے اکٹھا کیا اور پرتگیزیوں پر ایک زبردست اور غیر متوقع حملہ کر دیا۔ اس حملے میں جنرل جاؤ پکاسٹو سمیت سینکڑوں پرتگیزی مارے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ حملہ بہت جلد ایک فل اسکیل جنگ میں ڈھل گیا، جس کا نتیجہ چند روز بھی اباکا کی فوج کے ہاتھوں ایڈمرل مسکرنسس کا سر قلم ہونے اور پرتگیزی افواج کی مکمل پسپائی کی صورت میں نکلا۔ جس طرح ہندوستان کی تاریخ دلیر سورماؤں اور ان کے کارناموں سے بھری ہے، ویسے ہی ہندوستان کی تاریخ میں غداروں کی کوئی کمی نہیں۔ اباکا کے خاوند کا نام بنگا لکشمپا اراسا تھا اور آگے چل کر یہ شخص منحرف ہو گیا اور پرتگیزیوں کے ساتھ جا ملا، کیونکہ اباکا کی بجائے خود سلطنت چوٹا کا راج پانے کی چاہ تھی۔ 1570 میں اباکا نے اپنی پرتگیزی شکن مہم میں کالی کٹ بیجاپور اور مسلم ریاست احمد نگر سے اتحاد کر لیا اور اس کی نئی تازہ دم اتحادی افواج نے پرتگیزیوں کو کئی محرکوں میں ناقابل تلافی اور گہرے گھاؤ پہنچائے۔ لیکن اس وقت تک پرتگیزی حکومت بھی کئی مقامی ریاستوں کے ساتھ اتحاد بنا چکی تھی اور ان کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار 1570 کی دہائی کے آخری سالوں میں ایک فیصلہ کن جنگ کے بعد پرتگیزیوں نے اباکا کی فوج کو شکست دے دی اور اباکا کو گرفتار کر لیا گیا۔ قید میں بھی اباکا کی آزادی پسند روح کو سکون نہ آیا اور اس نے قیدیوں کے ساتھ مل کر زندان سے فرار کا ایک منصوبہ بنایا۔ بدقسمتی سے یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور کئی قیدیوں کو پرتگیزی گارڈز نے قتل کر دیا، انہی میں سے ایک اباکا بھی تھی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔